بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 96 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قرآن فہمی کے لیے 3 امور کا جاننا ضروری ہے۔ وہ 3 امور کون سے ہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ شرط المفسر امران وبالجملة فالذي يشترط على المفسر في هذا الباب لا يزيد على امرين: الاول معرفة قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصياتها فما لم تعلم تلك القصص لا يتأتى فهم حقيقتها. والثاني الاطلاع على فوائد بعض القيود وكذا اسباب التشديد في بعض المواقع تتوقف معرفتها على اسباب النزول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مفسر کی شرط ان انواع میں سے 2 نوع سے زیادہ نہیں ہو سکتی، 2 قسموں سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لا یزید علی امرین، 2 امور سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ غزوات وغیرہ کے وہ قصے جن کی خصوصیات کی طرف آیات میں اشارے موجود ہیں، فما لم تعلم تلک القصص لا یتأتی فہم حقیقتها، کیونکہ جب تک وہ قصے معلوم نہ ہوں گے تو ان کی حقیقت کا سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ یعنی وہ غزوات وغیرہ ان کا جاننا ضروری ہے۔ معرفت قصص الغزوات، غزوات کے جو قصے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ اور نمبر 2 والثانی الاطلاع علی فوائد بعض القیود، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض قیود کے فوائد اور بعض مقامات پر تشدد کا سبب جو نزول کی حالت سے واقف ہونے پر موقوف ہوتا ہے۔ تتوقف معرفتها علی اسباب النزول، اسباب نزول کی سے واقف ہونے پر موقوف ہوتا ہے۔ فن التوجیہ وهذا المبحث الاخیر فی الحقیقت فن من فنون التوجیہ، اور یہ آخری بحث در حقیقت توجیہ کے فنون میں سے ایک فن ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مفسر کو کتنے امور کا علم ہونا چاہیے، اس کے لیے کتنے امور کا علم لازمی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اسباب نزول کا بیان چونکہ بہت وسیع ہے، اس کی ایک جزی کا ذہن نشین کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر آیات کریمہ کے تحت صحابہ اور تابعین کے اقوال بہت زیادہ ہیں، ان سب کو یاد رکھنا بھی مشکل کام ہے۔ اس لیے قرآن فہمی کے لیے یا تفسیر قرآن کے لیے ان جزی واقعات یا اقوال کا علم ضروری نہیں، بلکہ صرف 3 چیزوں کا علم ضروری ہے۔ یعنی کیونکہ بہت زیادہ ہے، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اسباب النزول کا بیان بھی بہت وسیع ہے، اور اس میں ہر جزی کو ایک جزی کو یاد رکھنا، اور پھر صحابہ کے اتنے زیادہ اقوال، تابعین کے اقوال، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن فہمی کے لیے ان جزی واقعات یا اقوال کا علم ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے آیات قرآنی میں جن غزوات اور جنگوں کی طرف تعریض اور اشارہ موجود ہے، ان کا علم ہونا چاہیے مفسر کو۔ نمبر 2 قرآنی آیات کی شرائط و قیود کی حیثیت اور ان کے اسباب و فوائد کا علم ہو۔ یعنی قرآن کی آیات کی جو شرائط ہیں اور جو قیودات ہیں اس کے اندر، ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے اسباب اور فوائد کیا کیا ہیں، ان کا علم مفسر کو ہونا چاہیے۔ نمبر 3 تیسری چیز جو مفسر کے لیے ضروری ہے وہ ہے بعض مقامات پر قرآن کے لب و لہجہ میں ایسی شدت و سختی پائی جاتی ہے جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے شایع نشان معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا ہے، رحمان ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحیمی کی شان کے لائق نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ وہاں جو لب و لہجہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے یا جو ہے اس کا اسلوب ہوتا ہے قرآن کریم کا، اس میں ایسی شدت اور سختی پائی جاتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اس کا سبب اور اس کا مصداق کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں اتنی سختی اور کیوں اتنی شدت پائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کی شان کے لائق معلوم نہیں ہوتی بظاہر۔ اس کی مثال جیسے قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم،
اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جس حال میں بھی خرچ کرو تو آپ کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آیت جو ہے یہ جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ منافق تھا اور اس نے غزوہ تبوک میں جو ہے وہ بہانہ بنایا تھا. غزوہ تبوک میں اس نے شرکت نہیں کی تھی. جان بچانے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں عورتوں کا دل دادا ہوں اور رومیوں کی عورتیں حسین ہوتی ہیں، اس لیے جنگ میں شرکت میرے لیے دینی ضرر کا سبب ہو سکتی ہے، لہٰذا میں خود شریک نہیں ہو سکتا، البتہ مال سے تعاون کروں گا. تو چونکہ یہ پکا منافق تھا تو اللہ تعالیٰ نے کمال استغنا کے ساتھ فرمایا کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا جس طرح بھی خرچ کرو، یعنی نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو یا دلی رضامندی سے دل کی خوشی سے خرچ کرو، جس طریقے سے بھی خرچ کرو تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا یہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم فاسق اور کافر ہو، انکم کنتم قوما فاسقین، لہذا تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر اگر اس کا جو ہے وہ اس کا پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر اس کا مصداق کیا اور اس کا سبب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا سخت الفاظ استعمال کیے اور اتنے سخت لب و لہجے میں فرمایا کہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، تو سبب نہیں معلوم ہوگا تو پھر وہ خلجان پیدا ہو جائے گا اور ذہنی تشویش پیدا ہو جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. بظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمی ہے، جو صفت کریمی ہے، اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں جو ہے وہ دھتکار دیں اور فرمائیں کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چونکہ منافق تھا اور اس نے جو ہے نا یہ بہانہ بنایا تھا غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے کہ میں عورتوں کا دل دادا ہوں اور حسین ہیں عورتیں ان کی، تو میں جو ہے وہ فتنے میں پڑ جاؤں گا اور میرے لیے یہ دینی ضرر کا سبب بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس نے بہانہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب کی وجہ سے یہ فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، تم جس حال میں بھی خرچ کرو، دلی رضامندی سے کرو یا نہ چاہتے ہوئے مجبوری میں کرو، تو بھی تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس میں یہ جو پہلی قسم ہے آیات قرآنی میں جن غزوات اور جنگوں کی طرف تعریض اور اشارہ موجود ہے ان کا علم ہونا ضروری ہے. اس کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے. اور نمبر 2 جو ہے قرآنی آیات کی شرائط و قیودات، اس کو اگلی عبارت میں مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کریں گے اس کی تفصیل کہ قرآنی آیات کی شرائط اور قیودات کی حیثیت اور ان کے اسباب و فوائد کا علم ہونا بھی ضروری ہے، تو اس کو بھی بیان کریں گے. اور ساتھ میں اس تیسرا جو بعض مقامات پر قرآن کا لب و لہجہ میں جو سختی اور شدت پائی جاتی ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے، اس کو بھی مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ اگلی عبارت میں بیان کریں گے. اور اس کو مصنف نے توجیہ کی قسم قرار دیا ہے. تو پھر آگے توجیہ کسے کہتے ہیں اور توجیہ کی اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے، اس کو آگے آنے والی عبارت میں بیان کریں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ مفسر کو قرآن فہمی کے لیے 3 امور کا علم ہونا چاہیے، اور ان 3 امور کی تفصیل بھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ کون کون سے علم ضروری ہیں مفسر کے لیے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، مفسر کے لیے کن 3 امور کا علم ضروری ہے؟ ان کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اختصار کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ وہ امور کون کون سے ہیں جن کا جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.